ایجوکیشن اینڈ اسکولنگ. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن جو کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ایجوکیشن ہے، جو کہ ایک خاص طریقے سے دی جا رہی ہے، جس کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایکسس ہے ایجوکیشن کی، جس میں لوگوں کے آنے سے لے کے لوگوں کے پاس ہونے تک، ان کے ایک ڈگری لینے تک، ان کے کوالیفائی کرنے تک کا جو پروسیس ہے، وہ کسی نہ کسی طرح ایک خاص پروسیس کے انڈر ہو رہا ہے. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رول ہے اس پروسیس کا. فنکشنلسٹ جو پرسپیکٹو ہے، جس کے تحت ہم ایکشن کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کے پازیٹیو فنکشن کی بات کرتے ہیں، اس کے مطابق ایجوکیشن اور اسکولنگ ان کا ایک ٹرپل فنکشن ہے گارنٹی کرنے کا میریٹوکریٹک پرنسپل کو. یعنی 3 طرح کے فنکشن ہیں. 3 فولڈ پازیٹیو فنکشن جنریٹ کرتی ہے وہ ایجوکیشن جو اسکولوں میں دی جاتی ہے، کالجز اور یونیورسٹیز میں مہیا کی جاتی ہے، جس کے تحت ہم لوگوں کو اس کے بعد یہ بتاتے ہیں، ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ چونکہ اس لرننگ سے گزرے ہیں اینڈ یو ہیو پاسڈ آل دیز سبجیکٹس، یو ہیو اٹینڈ اے سرٹن پوزیشن ان اٹ، تو وی بلیو دیٹ یو آر ناؤ ایجوکیٹڈ. So those people who are educated under a certain process and they are part of the system now، اب وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ بہتری لے کے آتے ہیں اور ایجوکیشن کے فنکشنز کس طرح سے سامنے آتے ہیں، اسے ہم ایک نظر دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امپارٹنگ آف اسکلز، ویلیوز اینڈ نارمز نیڈیڈ ان دی پروڈکشن آف پروسیس. اب پروڈکشن پروسیس جس کے تحت ہم چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، معاشرے میں ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے لیے جو سکلز، ایسی چیزیں جو سکلز آپ کو چاہیے، اس کے بعد جو ویلیوز آپ کی ہونی چاہیے، ویلیوز ویدر پازیٹیو ہیومن ویلیوز. کچھ ایسا نہیں ہے کہ جنگل کا قانون ہے جہاں ایک شخص کو جو ہے وہ کسی چیز کی بلی چڑھا دیا جاتا ہے، یا ایک شخص کا کوئی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یا اس کے پاؤں کاٹ دیا جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ ویلیوز ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں اور جو جنریٹ کرتی ہیں معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی کو. اور پھر نارمز، وہ چیزیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. نارمز آر دا لاز which are made by the majority of people like practicing them and people follow those norms. اب ایسی جو چیزیں ہیں، ان سب کو جو پروڈکشن پروسیس کے اندر امپورٹنٹ ہیں، ان کو امپارٹ کرنے کا جو ہے وہ فنکشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے پاس جاتا ہے اور اسکولنگ کے پاس جاتا ہے. سیکنڈ ہم یہ دیکھتے ہیں the selection of talents and elites who are in control and manage the process of economic development. جو کنٹری ہے، جو معاشرہ ہے، اس کا جو معاشی سٹیٹس ہے، اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس کو جن لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے، ان لوگوں کو پروڈیوس کرنا، اس جو ہے لیبر فورس کو سامنے لے کے آنا اور سلیکشن کرنا ان ٹیلنٹس کی جن کی ضرورت ہے. فار انسٹنس آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو فائنانس منسٹری ہے، اس کے لیے یو نیڈ اے فائنانس منسٹر اور یو نیڈ اے پرسن ہو ہز گاٹ سم کوالیفیکیشن ان فائنانس، جو کہ اس میں بھی ہو اور پھر اس کے نارمز اینڈ ویلیوز اور اس کے مورلز اور بہت آنیسٹ انسان ہو. یہ سب جو سیف گارڈنگ ہے میریٹوکریٹک پرنسپل کی، یہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اسکولنگ کے اس پروسیس کے بعد ہم پرووائڈ کریں ان قسم کے لوگوں سے جو کہ اس کی حفاظت کر سکیں، اس سارے پروسیس کو مینیج اور کنٹرول کر سکیں. اور تھرڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسرا فنکشن یہ ہے ٹو گارنٹی ایکول ایجوکیشنل اپرچونٹیز. اب جب یہ سب ہوگا، جب ایسے لوگ اقتدار میں ہوں گے، کنٹرول کر رہے ہوں گے، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا کہ سب کے لیے جو ایجوکیشن کی اپرچونٹیز ہیں وہ ایکول ہو جائیں گی. تمام لوگوں کو رسائی حاصل ہوگی، ایکسس ہوگی ایجوکیشن کی طرف. انٹرنیشنل جارگن بھی آج یہی ہے کہ ہم جب سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر تمام لوگوں کو ان ریسورسز تک، جس میں ہیلتھ شامل ہے، جس میں ایجوکیشن شامل ہے، اور ایجوکیشن وہاں ایکول اپرچونٹیز کی ضرورت ہے. اس کی کاسٹ، کریڈ، ریلیجس بلیفز کو الگ رکھتے ہوئے اسے انسانی بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے اور تعلیم جو ہے اسے حاصل کر سکے.